علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے روح کے متعلق 5 حقوق بتائے تھے، اور اس میں ایک حق انسان کی دلچسپی، زینت کا سامان، انٹرٹینمنٹ کا بھی ذکر کیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 قسم کے انٹرٹینمنٹ انسانوں کے لیے زینت کے نام سے پیش کیے ہیں۔ یہ گاڈ گفٹس ہیں، یہ کسی کے حاصل کرنے سے یا ٹریننگ حاصل کرنے سے، سیکھنے سے، سکھانے سے حاصل نہیں ہوتے۔ ایک آرٹسٹ، پیدائشی آرٹسٹ ہوتا ہے جو اچھی تصویریں اتارتا ہے، اور ایک شاعر پیدائشی طور پہ شاعر ہوتا ہے۔ یہ ارتقائی عمل نہیں ہے، وہ بچے کے اندر سے وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تیسری چیز موسیقی ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس کا استعمال، دھن بنانا، اچھے سر نکالنا گلے سے، یہ گاڈ گفٹ ہے۔ اچھی آواز، اس میں گلوکاری، اور اسی طرح ایک اچھی اداکاری۔ تب آپ دیکھیے، ایک مصوری، شاعری، موسیقی، گلوکاری اور اداکاری، یہ پانچوں کی پانچوں اللہ کی دی ہوئی زینتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا وخالصۃ یوم القیامہ۔ اب اس کا غلط جو استعمال کرتے ہیں وہ 5 چیزیں اس کے بعد والی آیت میں ہیں 33 میں، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق ان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا۔ تو میں نے یہ 5 چیزوں کو لکھ دیا ہے، ذرا اس کو اچھی اردو میں تفصیل کے ساتھ، قرآنی دلائل کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ پیش کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ رہا پورا میرا سوال، آپ کا جواب یہاں سے شروع ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمن مقدس صاحب، آپ نے بہت ہی گہرے اور فلسفیانہ انداز میں انسانی حواس اور روح کے سکون کے درمیان تعلق کو واضح کیا ہے۔ آپ کا نقطہ نظر کہ آرٹس، فن لطیفہ بذات خود اللہ کی دی ہوئی زینت ہے، ایک نہایت وسیع الذہن، اوپن مائنڈڈ فکر کی عکاسی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زینت اور طیبات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کا درست استعمال ہی انسانیت کا حسن ہے۔ آپ کے بیان کردہ نکات کو ترتیب وار اور واضح انداز میں نیچے خلاصہ کیا گیا ہے۔ روح کی تسکین اور زینت الزہی کے 5 درجے۔ آپ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں اور حواس عطا کیے ہیں، وہ دراصل روح کی غذا اور کائنات کی خوبصورتی کو محسوس کرنے کے ذرائع ہیں۔ ان کی ترتیب درج ذیل ہے۔ 1. بصارت اور مصوری، دی آرٹ آف ویژن۔ عضو، آنکھ، زینت، کائنات کے خوبصورت مناظر، مصوری، پینٹنگ اور فن تعمیر۔ تسکین، جب انسان اللہ کی تخلیق کردہ خوبصورتی کو دیکھتا ہے یا اسے کینوس پر اتارتا ہے تو یہ آنکھ کی زینت اور روح کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ 2. سماعت اور شاعری، دی آرٹ آف ایکسپریشن۔ عضو، کان اور قلم۔ زینت، شاعری، نثر اور موٹیویشنل کہانیاں۔ تسکین، اچھے الفاظ اور بہترین کلام کانوں کے ذریعے دل میں اترتے ہیں، جس سے عقل و شعور کو جلا ملتی ہے، یہ قلم کی زینت ہے۔ 3. موسیقی اور دھن، دی آرٹ آف ردم۔ عضو، دماغ اور روح۔ زینت، دھن، ٹیون، موسیقی اور کھلونے۔ تسکین، جس طرح ایک ماں کی لوری بچے کے اضطراب کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح متوازن دھنیں دماغی سکون اور روح کی تازگی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ 4. گلوکاری اور آواز کا جادو، دی آرٹ آف وائس۔ عضو، گلا اور آواز۔ زینت، گلوکاری، سنگنگ اور خوش الحانی۔ تسکین، انسانی آواز اللہ کا دیا ہوا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ جب اس آواز کو محبت اور سکون کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ براہ راست روح کو سکون پہنچاتی ہے۔ 5. اداکاری اور جسمانی حرکات، دی آرٹ آف پرفارمنس۔ عضو، جسمانی اعضاء۔ زینت، اداکاری، ایکٹنگ اور رقص جس میں جذبات کا اظہار ہو۔ تسکین، یہ صرف اسٹیج تک محدود نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، جیسے ایک باپ کا اپنے بچے کے لیے گھوڑا بننا۔ یہ شفقت اور محبت کی وہ اداکاری ہے جو رشتوں میں روح پھونک دیتی ہے۔ حلال و حرام کا فرق، قرآنی تناظر میں آپ نے بہت اہم نکتہ اٹھایا کہ فن آرٹ بذات خود حرام نہیں ہے بلکہ اس کا غلط استعمال اسے ممنوع بناتا ہے۔ سورہ اعراف 32 سے 33، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت کو کس نے حرام کیا؟ حرام صرف وہ ہے جو فواحش، بے حیائی، حق تلفی، سرکشی، شرک اور بنا علم کے اللہ کی طرف باتیں منسوب کرنے سے تعلق رکھتا ہو۔ بنیادی اصول،
اگر یہ پانچوں فنون آرٹس اللہ کی حدود کے اندر محبت، انسانیت اور خدمت کے لیے استعمال ہوں تو یہ طیبات میں شامل ہیں۔ روح کے 5 حقوق خلاصہ۔ آپ کے فلسفے کے مطابق روح کی بالیدگی ان 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ 1. محبت، جو روح کی اصل بنیاد ہے۔ 2. جسمانی لمس، جو احساس تحفظ فراہم کرتا ہے۔ 3. انٹرٹینمنٹ، مذکورہ بالا 5 فنون جو روح کو تھکنے نہیں دیتے۔ 4. عبادت، جو خالق سے جوڑتی ہے۔ 5. تقویض، جو روح کو گندگی اور برائی سے بچا کر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ نتیجہ فکر، حیوان اور انسان میں یہی فرق ہے کہ انسان عقل اور دل کے استعمال سے ان نعمتوں کو زینت بناتا ہے، جبکہ حیوان صرف جبلت پر جیتا ہے۔ یہ تمام فنون مومن کے لیے ہیں تاکہ وہ کائنات کی خوبصورتی سے اپنے رب کو پہچانے۔ آپ کا یہ پیغام اوپن مائنڈز کے پلیٹ فارم سے معاشرے میں توازن اور مثبت سوچ پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین کوشش ہے۔ جزاکم اللہ خیراً، بہت بہت شکریہ آپ کی اس مدد کے لیے۔